السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے تفسیر نور میں۔ آج سورہ آل عمران کی 165ویں آیت، قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير۔ کیا جب تم پر وہ مصیبت پڑی جس کی دوگنی تم کفار پر ڈال چکے تھے تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ کیسے ہو گیا؟ تو پیغمبر آپ کہہ دیجئے یہ سب خود تمہاری طرف سے ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ مسلمان جنہوں نے جنگ احد میں 70 مسلمانوں کو بطور شہید پیش کیا تھا، پھر بھی شکست کھا گئے، تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ ہم کیوں ہار گئے جبکہ ہمارے اتنے لوگ مارے بھی گئے، ہم نے اتنی شہادتیں بھی پیش کی، پھر بھی ہم کیوں ہار گئے، ہماری شکست کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ بدر کے موقع پر اس کا دوگنا تم نے مارا تھا، دشمنوں کے مرنے والوں کی تعداد 2 برابر تھی، جبکہ تم نے ان کے 70 آدمیوں کو مارا، 70 آدمیوں کو قیدی بنایا، اور تمہاری احد میں ہارنے کی وجہ خود تمہارا سست پڑنا تھا۔ تم نے اپنے کمانڈر کی بات نہیں مانی، تمہیں اپنے نبی کی کہی ہوئی بات کا یقین نہیں تھا، تم سست پڑ گئے اپنے ایمان میں، لہذا تم شکست کھا گئے۔ نافرمانی کا بدلہ تمہیں اس ہار کی صورت میں ملا ہے کہ تم شکست کھا گئے۔ جو پیغامات ہیں، پہلا پیغام یہی ہے، جب بھی فیصلہ کرنا ہو تو ہار جیت، شیرینی اور تلخی کہ کیا کیا مٹھاس ہے، کیا کیا کڑواہٹیں ہیں، دونوں کا مقایسہ اور مقابلہ کرنا چاہیے، دونوں کا ساتھ میں حساب کرنا ہوگا۔ صرف احد کی شکست کو مت دیکھو بلکہ بدر کی جیت کو بھی دیکھو کہ بدر میں کس طریقے سے کامیابی اور پیروزی ملی تھی۔ قد اصبتم مثلیھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ دوسرا پیغام، شکست کھانے کے اسباب اور وجہوں کو پہلے اپنے اندر تلاش کرو، اپنی روح میں تلاش کرو، اپنی جان میں تلاش کرو، اپنی فکروں میں تلاش کرو کہ تم کیا سوچ رہے تھے، تم کیا چاہ رہے تھے۔ بعد میں باہری وجہوں کو تلاش کرو کہ کیا اسباب و عوامل ہوئے اور باہر سے کیوں ہم شکست کھا گئے، لیکن پہلے خود قل ہوا من عند انفسکم، یہ خود تمہارے اندر سے ہی ہے، خود تمہاری طرف سے ہے۔ تیسرا پیغام، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اس کی قدرت سب کے لیے ہے۔ ہمارے اندر ظرفیت اور صلاحیت پائی جانی چاہیے، خود ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی ہو، اتنی استعداد ہو کہ ہم نعمت الہی کو، اس کی عطاؤں کو، اس کے کرم اور اس کے فضل کو حاصل کر سکیں، اتنی لیاقت ہو، ہم اتنے لائق اور سزاوار ہوں، اپنی شائستہ سالاری کو ہم دکھائیں کہ واقعاً ہم اس لائق ہیں، تو یقیناً عطائے خدا میں کوئی، پروردگار میں کوئی کمی نہیں ہوگی، سب ملے گی۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز عطا کرتا ہے۔ چوتھا پیغام، صرف یہ سوچ لینا، یہ خیال کر لینا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کبھی شکست نہیں ہوگی، ہمیں ہار نہیں ہوگی، ہمیں کبھی کچھ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، یہ بالکل غلط خیال ہے، یہ بالکل غلط سوچ ہے، یہ فکر صحیح نہیں ہے کہ جیسے ہی شکست سے 2-4 ہوئے تو کہنا شروع کر دیا ایسا کیوں ہوا، یہ کیسے ہو گیا۔ یہ جو سوال کیا جا رہا ہے نبی کریم سے،
یہ صرف اس بنیاد پر کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بالکل غلط ہے، سوالوں کی بوچھار سرکار رسالت معاف پر کر دے۔ بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ جو چیز ضروری ہے وہ قانون الہی کی رعایت بھی ضروری ہے۔ سنت الہی میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، سنت الہی اس بات پر ہے کہ مطیع رہبر رہو، اپنے فرمان روا، اپنے حاکم، اپنے رہبر کی اطاعت کرو۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ضروری ہے۔ اب جب تم اطاعت میں سست پڑ گئے تو پھر تمہیں ان شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جو ایمان ہے اس کے مطابق اگر عمل کریں گے تو ہی کامیابی ملے گی۔ قل تمنا ھذا، پوچھ رہے ہوگے یہ کیسے ہو گیا؟ یہ سب تمہارے خود کے کرتوت اور عمل کی وجہ سے ہے۔ بہرحال عملی زندگی میں کامیاب زندگی اسی کی ہے جو تلخی اور شیرینی دونوں کا سامنا کر کے ہر حال میں شکر گزار رہے۔ تلخیاں آئیں تب بھی خدا کا شکر ادا کرنا ہے، خوشیاں آئیں تب بھی خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ زندگی کامیاب ہو سکتی ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میدان عمل میں سب سے کامیاب انسان ایسا ہی ہوتا ہے۔ خدایا تلخیوں اور شیرینیوں میں میرا حال، ہم سب کا حال مساوی قرار دے، اور اپنے کامیاب بندوں میں ہم سب کو قرار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔